سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا۔ وہ تیرا سر نہ جھکانا، اپنے وعدے کو نبھانا، تم کو بھولا نہ زمانہ، مولا مولا سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون حسن عاشور کی طرف سے آپ سب مومنین اور مومنات کو السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام۔ فکر عاشور کے قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ آج 2 محرم الحرام ہے اور آج میرے موضوع کا دوسرا دن ہے، دوسری نشست ہے، 10 دن اور 10 راتیں۔ چلیں موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رات اور دن۔ رات کو ہر چیز چھپ جاتی ہے، رات اپنے اندھیرے میں سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے، دن ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اور دن سے ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور رات ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں ڈھانپ لیتی ہے۔ رات ہو گئی، رات ہو گئی، رات ہر چیز کو اپنے اندھیرے میں ڈھانپ لیتی ہے۔ رات سوچنے کے لیے ہے، دن آرام کرنے کے لیے ہے۔ رات فکر کو یکجاں کر کے پروگرام بنانے کا ایک وقفہ ہے۔ رات کو جو سوچا جائے گا وہ عملی شکل میں دن میں ہوگا۔ رات سوچنے کے لیے ہے اور دن کام کرنے کے لیے ہے۔ رات میں جو سوچا جائے گا، فکر کی جائے گی، اس کی تیاری رات میں ہے، اور دن میں جو کام کیا جائے گا اس کی تیاری رات کو ہوگی، اور عملی شکل میں وہ دن کو کام ہوگا جس کے لیے ہم نے رات کو سوچا ہے۔ وہ کاروبار ہے۔ کاروبار وہ اسکول کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ رات اور دن میں نے بتایا کہ رات سوچنے کے لیے اور دن آرام کرنے کے لیے، اور دن کام کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، سونے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں انہوں نے ہمیشہ راتیں جاگ کر گزاری، ہمیشہ انہوں نے راتیں جاگ کر گزاری۔ حالانکہ اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ میرے لیے اپنی نیندیں برباد کرو۔ اللہ نے تو ڈائریکٹ قرآن میں کہا ہے کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی، اللہ نے تو یہ کہا ہے بس۔ لیکن ان خاص بندوں کا، یعنی ولی ہو گئے، اولیاء کرام ہو گئے، نبی ہو گئے، انہوں نے خود اختیار اپنایا ہے کہ ہم نے راتیں جاگ کر گزار لی۔ ان کا یہ اپنا اختیار ہے، اللہ نے انہیں نہیں کہا، ان کا یہ اپنا اختیار ہے کہ ہم نے آج اللہ کے لیے رات وقف کر لی ہے۔ نبیوں نے ہمیشہ راتیں جاگ کر گزاری۔ ارے اگر علی ہجرت کی رات بستر پر نہ سوتے تو آج قرآن میں یہ ثبوت نہ ملتا کہ رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے، سونے کے لیے بنائی ہے۔ اچھا، تو راتوں کو فیصلے ہوتے ہیں اور دن کو کام ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا۔ اللہ ہمیشہ فیصلہ ارادہ رات کو کرتا ہے۔ اللہ نے رات کو بہت اہمیت دی ہے۔ رات بہت عظیم ہے دن کے مقابلے، دن بھی بہت عظیم ہے لیکن رات بہت اہم ہے، اللہ نے اہمیت دی ہے۔ آپ اس آیت سے یہ اندازہ لگانے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اچھا، اللہ نے تمام راتیں نہیں کہیں کہ سو کے گزارو، اللہ نے کچھ ایسی راتیں بتائی ہیں کہ جاگو ان راتوں۔ شب برات، شب معراج، شب عاشورہ، شب ہجرت، شب معراج، یہ ایسی راتیں ہیں جن میں جاگو، لیکن شب عاشورہ ان راتوں سے افضل ہے۔ اور جو اللہ نے فیصلہ کیا حضرت ابراہیم کا، وہ بھی رات کو ہوا۔ ابراہیم جب خواب دیکھ رہے تھے، خواب بھی ارادہ کیا رات کو، راتوں کو فیصلے، دن کو کام۔ اور جب حضرت حاجرہ سے علیہ السلام سے چھپ کے گئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو قربانی کا جو پروسیس ہے وہ 10 دنوں کا، دین میں قربانی اس لیے آنی تھی کیونکہ انہوں نے 10 دن یہ کام کیا، 10 دن لگے اس قربانی کے پروسیس کو۔
پہلے حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، پھر عرفات میں بھاگے، پھر اس کے بعد رسیاں باندھی حضرت اسماعیل کے، پھر گلے پہ چھری چلائی، پھر اس کے بعد دمبا آ گئے، 10 ذی الحج کو دمبا آ گئے، پھر قربانی دین میں شروع ہو گئی، اور آج 10 ذی الحج کو قربانی عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں۔ لیکن ابراہیم کی قربانی حسین کی قربانی سے ادنا ہے۔ حسین کی قربانی افضل ہے، اور یہ جو حسین کی قربانی ہے، یہ شب عاشوراء جو ہے، یہ بھی 10 دن کا ہے پروسیس، 1 سے 10 محرم تک۔ 9 محرم شب عاشوراء تو بہت عظیم رات ہے، اللہ نے راتوں کو فیصلے کیے، دن کو کہا کہ یہ کرو۔ اللہ نے حسین کا جب امتحان لیا کربلا میں، اللہ نے شب عاشوراء کی رات کو طویل کر دیا تاکہ حسین جا کر رات گزارے اور میرے لیے وقف کر دے۔ حسین کی قربانی تو بہت افضل ہے ابراہیم سے۔ ابراہیم تو حضرت ہاجرہ سے چھپ کے گئے تھے کہ حضرت ہاجرہ دیکھ نہ لیں کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا۔ ادھر کربلا میں کیا ہے، ادھر تو بیویاں علی اکبر کو قربان کرنے آ گئی۔ تو یہ جو کربلا کا ہے پروسیس ہے، یہ تو بہت عظیم ہے، اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں کرنا چاہیے ہمیں تمام راتوں کے ساتھ۔ یہ تو راتیں بہت افضل ہیں۔ تو آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ یہ جو 9-10 محرم کی راتیں ہیں، ان میں لازم ہے کہ آپ جاگیں اور گریاں میں رہیں، اور ماتم اور عزاداری میں رہیں، جلوسوں میں رہیں۔ تو آج کا 2 محرم الحرام کی نشست میری مکمل ہوئی۔ اگلا موضوع میرا 10 دن اور 10 راتیں ہی ہیں، اور اسی موضوع کو کوشش یہ ہے کہ اسی موضوع کو آگے یہ بڑھتا رہے گا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اس ذکر کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مولا صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور ان کو مولا سلامت رکھے۔